سرکار آسی کا شیر ہے، پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہاں ماشاءاللہ شورائے کرام بھی تشریف فرما ہے، ہمارے دیری نہ کرم فرما، اور میرے صدیق سمیم جناب بدرالدین طیب صاحب یہاں موجود ہیں، آپ بھی شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو شاعری بڑا شغف ہے، اور پیر شہدہ صاحب بھی غالباً شاعری کرتے ہیں۔ بہرحال اور سارے ادب نواز یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، بات یاد آ گئی، کرناٹک کی سرزمین پر میں تقریر کر رہا تھا، مجھ سے ایک سال سینئر مفتی صاحب تشریف فرما تھے، علیمی صاحب سماعت کیجیے گا۔ جب میں نے شعر پڑھا کہ سرکار آسی فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، تو مفتی صاحب بول پڑے کہ قدسی صاحب آپ شعر مصرع یوں پڑھیں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی۔ میں نے کہا حضرت والا اگر میں یوں پڑھوں گا پوچھتے کیا ہو، پھر اس کا تعلق بحر ربڑ سے ہو جائے گا، یہ مصرع خارج از بحر ہو جائے گا۔ اس کی بحر ہے فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن، آپ خود ہی تقدیر فرما لیں، پوچھتے ہو فاعلاتن شہ جیلاں فعلاتن کے فضائل فعلاتن آسی فعلن، کیا لگاؤں گا جب بحر سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال تو بیچارے بڑے نادم ہوئے، تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کسی کو ٹوکنے سے پہلے، کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے سمجھ لے، اس کے بعد کسی کو ٹوکیں، ایسے نہیں۔ بہرحال شعر ہے، یہ اصل میں استفہامیہ ہے، استفہام ہے، یعنی this is an interrogative line، یہ سوالیہ مصرع ہے۔ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا تاکہ واضح ہو جائے کہ سوالیہ ہے۔ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کو جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اسی کرناٹک کی دھرتی پر یہ نام شیموگا ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولانا یہ شعر غلط ہے، اس میں مبالغہ آ رہی ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ میں نے وہ کیسے کہا کہ جناب آسی نے کہا ہے ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ کے اوراق غماز ہیں کہ غوث اعظم نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں۔ نبوت کے بعد درجہ صحابیت بھی آتا ہے، درجہ تابعیت بھی آتا ہے، درجہ تبع تابعیت بھی آتا ہے۔ تو آپ نے نبوت کے سوا کہا ہے ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، تو کیا فضیلت صحابیت سے بھی، صحابیت کے بھی آپ جامع رہیں؟ تو فوری طور پہ میرے والد گرامی کا فیضان ہوا، جو فوراً میرے ذہن پہ جواب آیا۔ میں نے عرض کیا جناب اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آپ قرآن مقدس کی آیت شریفہ کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد رشید احمد گنگوہی اجہل زمانہ مرتد دورہ بہک گیا اور کہنے لگا کہ صاحب اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ وہ میرے علامہ نظامی فرماتے تھے، حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی خطیب مشرق، اور آپ کی بات آئی ہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار مجاہد ملت مرشدی سندی آقائی مولائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص جہنم کے موقع پر ایک مصرعِ طرح دیا گیا تھا، یوں تھا کہ بشر حبیب سے مل کر خدا سے ملتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی، میری عمر 17 سال کی تھی، میں انٹر کے فرسٹ ایئر میں تھا، اشعار میں نے کہے تھے، میں نے ابا کو دکھایا، ابا نے کہا میں تو شاعر نہیں ہوں، ایسا کرو مولوی مشتاق آ رہے ہیں۔ میرے ابا کے وہ شاگرد رشید تھے علامہ نظامی علیہ رحمہ، علامہ نظامی علیہ رحمہ نے اس سے بھی فرمایا تھا، جب میں پڑھنے کے زمانے میں آباد پہنچا تھا، آپ سخت بیمار تھے، تو اس پر مجھ سے کہا تھا، اور یہ آپ کی کتاب میں بھی مندرج ہے کہ میرے ابا نے آپ کو مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں، جب میرے ابا قافیہ پڑھا رہے تھے تو الکلمہ پر میرے ابا نے ایک ہفتہ تقریر فرمائی تھی۔ اس لیے میرے مجاہد ملت نے میرے ابا کے بارے میں فرمایا تھا، اور وہ استقامہ چھپا بھی ہے کہ مولوی سید عبد القدوس یہ امام النحو والفرائض ہے۔ بہرحال تو علامہ نظامی کی بارگاہ میں گیا اور میں نے یہ کلام پیش کیا، تو آپ نے اصلاح فرمائی تھی۔ تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میری پہلی منقبت کہہ لیں یا پہلے مذہبی کلام کی اصلاح علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے کی ہے، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ شہزادے شاعری بند نہیں کرنی، آپ کے اشعار پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے سلسلہ جاری رہا اگر تو ادب میں آپ اچھا خاصا مقام حاصل کریں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں دراصل اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، شیئن کے بعد ہمیں ایک لفظ مقدر ماننا پڑے گا، وہ ہے ممکن۔ ان اللہ علی کل شیء ممکن قدیر، یعنی اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ جو اللہ کے لیے محال ہے اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، جھوٹ محال ہے اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، نقص اللہ کے لیے محال ہے اللہ اس پہ قادر نہیں ہے۔ یعنی ممکنات پر جو ممکن اشیاء ہیں اللہ ان چیزوں پر قادر ہے۔ میں نے جناب سے کہا معترض سے بلا تجزیہ و تمثیل یہ سمجھے کہ سرکار عاصی کسی معمولی شاعر کا نام نہیں تھا، صوفی شاعر تھے، قادر الکلام شاعر تھے، صرف ہی نہیں بلکہ وہ بحر ولایت کے قواس بھی تھے۔ آپ کا شعر ہے، میں اس کی توضیح یوں کروں گا، سرکار عاصی کا شعر بالکل حق ہے، مبنی بر صداقت ہے، مبنی بر حقیقت ہے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، یعنی غوث اعظم ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے سوا جتنی ممکن فضیلت ہو سکتی تھی ان تمام فضیلتوں کے حامل اور جامع منبع میرے غوث اعظم تھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم۔ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ میں نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر خلاق کائنات کی آخری کتاب
قرآن مقدس کی بڑی مائے ناز مشہور معروف آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت آج میرے لیے میرا موضوع نہیں ہے، یہ تفسیر طلب آیت ہے۔ میں صرف لفظ نور کو تمہید بنا کر میں اسی لفظ نور سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قد جاءکم، میرے کچھ احباب نے کہا ہے انگریزی بھی بولیے گا، میں نہیں جانتا یہاں کتنے لوگ انگریزی سمجھنے والے ہیں، بہرحال خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم۔ اللہ تبارک و تعالی says in the Holy Quran, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. It implies no doubt, undoubtedly, one light came to you from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kitab mubin, and a vivid book. As you know guys, the word qad, this word is used in the Holy Quran in different places. According to the Arabic grammar, the word qad used in three types, in three senses. The word qad is used. One qad is used for the present perfect. As for example, daraba, this is past indefinite, اسے ماضی مطلق کہتے ہیں، یعنی اس نے مارا۔ اسے اگر آپ کو ماضی قریب کرنا ہے، قریب بنانا ہے، if you want to make it present perfect, you have to add the word qad before daraba. It will be qad daraba. It means he has beaten, اس نے مارا ہے. And other usage of word qad is for the expression of the lackness, کمی بیان کرنے کے لیے. The third usage is qad is used for showing the surety. So here qad means definitely. It is used in the third sense, that is surety. Qad ja'akum means no doubt, undoubtedly, one light came to you from Allah subhanahu wa ta'ala. علماء یہاں تشریف فرما ہے، نو کے اعتبار سے قد تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تین معنی. قد ماضی قریب کے لیے آتا ہے، اور قد تقلیل کے لیے آتا ہے، اور قد تحقیق کے لیے آتا ہے. تحقیق یہ ہے اس آیت میں قد تحقیق کے لیے استعمال ہوا ہے. ترجمہ ہوگا تحقیق کے، یقیناً، بلا شبہ، بلا شک و ارتیاب ایک نور آیا، ایک نور آیا تمہاری جانب، ایک نور آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اور ایک روشن کتاب آئی، زندگی نے وفا کی. اس آیت پہ تفصیلی گفتگو کروں گا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دوران سفر ایک وہابی مل گیا میرے ساتھ، سفر کر رہا، تو بات ہونے لگی تو میں نے اس سے کہا بھائی. تو جب میں نے بھائی کہا، مجھے بھائی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے وطن کے ہو، آپ میرے وطنی بھائی ہو، ہندوستانی بھائی ہو. میں نے کہا سنیں جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور نہیں مانتے اور آپ ہم جیسا بشر کہتے ہو، اتنی جسارت کیسے کر جاتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھلم کھلا گستاخی کرتے ہو. کہا کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے ہی قرآن پاک کی مشہور آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور، اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت محکم بھی ہے اور نص قطعی ہے، اور سارے تفسیر نگاروں کا اتفاق ہے یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو پھر آپ کیسے اپنے جیسا بشر کہتے ہو؟
اس نے کہا چلے آپ نص قطعی کی بات کہی ہے، قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں سرکار نور تھے، مگر نور تھے اب تو نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، نورانیت ختم ہو گئی، نور کا اثر ختم ہو گیا، نور کی تاثیر ختم ہو گئی۔ میں نے کہا جناب غلط سمجھ رہے ہو آپ، نور کا جانا اور ہے، نور کا اثر کا ختم ہونا اور ہے، نور کا جانا اور ہے، نور کی تاثیر کا ختم ہونا اور ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ جب آسمان کا آفتاب ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں نے کہا غلط بول رہے ہو، سائنس بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ چاند میں جو چاندنی ہے وہ سورج کی نہیں، چاند میں جو چاندنی ہے وہ چاند کی اپنی چاندنی نہیں ہے، جو ستاروں میں روشنی ہے ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سب مستعار ہیں۔ یعنی چاند بھی چمکتا ہے تو سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، ستارے بھی مسکراتے ہیں تو سورج کی روشنی سے مسکراتے ہیں۔ تو اب میں نے کہا مجھے بتاؤ، اب تم نے ابھی کہا تھا آفتاب ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، کیا تم صحیح بول رہے ہو؟ اندھیرا چھا جاتا تو پھر چاند میں چاندنی نہیں ہوتی، اندھیرا چھا جاتا ستاروں میں مسکراہٹیں نہیں ہوتی، اندھیرا چھا جاتا سیاروں کے اجالے نہیں ہوتے، اندھیرا چھا جاتا کہکشاں میں جمال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سنو، بات یہ ہے کہ دنیا کا آسمان کا آفتاب ڈوبتے ہوئے دنیا والوں کو پیغام دے کے جاتا ہے، دنیا والوں اب میں افق کی گود میں جا رہا ہوں، میں غروب ہوا چاہتا ہوں، میں ڈوبنے جا رہا ہوں۔ میرے ڈوبنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں اندھیرا ہوگا، تیرگی ہوگی، ظلمتوں کا ڈیرا ہوگا۔ اگر میرے بعد تمہیں میرا اجالا دیکھنا ہے تو چاند کی چاندنی میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے ستاروں کی روشنی میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے تو کہکشاں کے جمال میں دیکھنا۔ تو میں نے کہا جناب یہ آفتاب جو دنیا کا آسمان کا سورج ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا چھینٹا ہی تو ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا چھینٹا آفتاب ڈوبتا ہے، اپنے اجالوں کو چاند میں بانٹ کے جاتا ہے، تاروں میں بانٹ کے جاتا ہے، کہکشاں میں بانٹ کے جاتا ہے، سیاروں میں بانٹ کے جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو ہم تصور میں گنبد خضرا میں حاضری دیتے ہیں، سرکار ابرقاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم فداکا بیومی، میرے آقا یہ آپ کا غلام، آپ کے نور کا چھینٹا دنیا کا آسمان کا آفتاب ڈوبتا ہے، اپنے اجالوں کو بانٹ کے جاتا ہے، چاند میں بانٹتا ہے، ستاروں میں بانٹتا ہے۔ آقا کیا آپ تشریف لے گئے، اپنے نور کو ساتھ لے گئے ہو؟ کیا نور کی تاثیر ختم ہو گئی ہے؟ گنبد خضرا سے آواز آنے لگی اولاد رسول دنیا والوں کو بتا دو آسمان کا آفتاب ڈوبتا ہے، چند چیزوں میں اپنا اجالا بانٹ کے جاتا ہے۔ دنیا کو میں نے خیر بات کہا ہے، میں نے اپنے اجالوں کو پوری کائنات میں بانٹ دیا ہے۔ اگر تمہیں میرا اجالا دیکھنا ہے تو صدیق اکبر میں دیکھنا، سبحان اللہ، اعظم میں دیکھنا، سبحان اللہ، عثمان ذو النورین میں دیکھنا، مولا کائنات میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے۔ امام علی مقام میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے۔ امام اعظم میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے۔ بغداد کی دھرتی میں غوث اعظم میں دیکھنا، سبحان اللہ، اجالا دیکھنا ہے۔ بریلی کی دھرتی میں امام احمد رضا میں دیکھنا، میرا اجالا دیکھنا ہے۔ اڑیسہ کی دھرتی میں مجاہد ملت میں دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے غوث اعظم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین پرتوں کا نام ہے۔ میرے برادر اکبر پیکرے حزم و تقوی حضرت الحاج سید فضل رسول جلہ العلی نے جیدہ شرف و مجدہ نے
مجھے موضوع دیا ہے تعلیمات غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ نے پہلے سے فرمایا ہوتا تو میں تھوڑی دیر اپنے ذہن و دماغ پہ زور ڈال دیا ہوتا، لیکن آپ کا حکم ہے جو باتیں ذہن پہ آتی جائیں گی انشاءاللہ مختصراً ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، سرکار غوثی اعظم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے حسین پرتوں ہیں۔ میرے غوثی اعظم نے اپنی نورانیت اس انداز سے صرف بغداد میں نہیں بلکہ پورے عالم میں ایسی نورانیت بکھیری، یقین جانیے اندھیروں کا کلیجہ پھٹ گیا، ظلمتوں کا سینہ چاک ہو گیا، شرک و کفر کا جنازہ نکل گیا، اور چاروں طرف آپ کی نورانیت کا ایسا اثر ہونے لگا، یوں کہوں غلط نہ ہوگا کہ ذرہ ذرہ تابناک ہو گیا، ذرہ ذرہ منور ہو گیا، ذرہ ذرہ مجلہ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، تعلیمات غوث اعظم کی بات آئی ہے۔ غوث اعظم کی دو اہم تعلیمات ہیں۔ نمبر ایک تعلیم یہ ہے کہ ایمان و عقیدے پر مستحکم ہو، یعنی ایمان و عقیدے کا کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ سودا کرنا ہے، نہ ایمان و عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنا ہے، اور نہ ایمان و عقیدے کا کسی وقت کسی خطے میں کسی بھی موقع پر ایمان و عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے۔ چاہے جان چلی جائے تو چلی جائے، گھر بار لٹ جائیں تو لٹ جائیں۔ میرے غوث اعظم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناقابل فراموش جو آپ کا ایثار ہے، آپ کی شہادت ہے، اس شہادت کی روشنی میں میرے غوث اعظم نے یہ فرمایا ہے، میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں کہ ایمان و عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، عقید و ایمان پر تا دم حیات پرثبات رہنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایمان و عقیدے پر مستحکم رہنے کے لیے ضروری ہے جتنے بھی خواہ وہ کوئی مشن ہو، کوئی تحریک ہو، چاہے کوئی مذہب ہو، چاہے کوئی فرقہ ہو، جو بھی حقانیت کے آڑے آئے ان تمام مشن کو، تحریک کو، مذاہب کو پسے پش ڈال دینا ہے، پاؤں تلے رون ڈالنا ہے، اور حقانیت پر قائم رہنا ہے، حق و صداقت کا علمبردار بن کے رہنا ہے۔ یہی پیغام میرے اعلیٰ حضرت نے بھی تا دم حیات دیا، وصیت نامہ میں بھی آپ نے باضابطہ ذکر فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کے عہد زرعی میں چاروں طرف کفر و شرک کا غلغلہ تھا، عیسائی، یہودی، فرقہ باطنیہ کے ماننے والے اور کرامتہ، یہ سارے کے سارے یکجا ہو گئے تھے۔ یہ سب کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اسلام کو نیست و نابود کر دیں۔ ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اور اسلام کی رگوں پر امام علی مقام اور اہل بیت کرام کا خون دوڑ رہا ہے۔ میرے امام علی مقام نے اسلام کو اپنے خون سے ایسا سینچا ہے، اسلام قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ جتنی تحریکیں چلیں، جتنا مشن چلے، آج بھی تحریکیں چل رہی ہیں، مشن چل رہا ہے، لیکن اسلام کا ایک بھی بال کل بیکا ہوا ہے نہ کبھی بیکا ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی سارے مشرکین، کفار، باطل مذاہب کے ماننے والے سب ایک جا ہو کر کوشش کر رہے تھے
کہ اسلام کو معاذ اللہ مغلوب کر دیں، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دکھایا عملی طور پر کہ میرے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے دستے حق پرست پر ہزاروں عیسائیوں نے، یہودیوں نے اسلام قبول کیا، ہلکا بگوش اسلام ہوا، ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، معلوم ہے جب میرے غوث اعظم خطاب فرماتے تھے، آپ کی تقریر سننے کے لیے جو سامعین آتے تھے، کبھی بھی آپ کی محفل میں 70,000 سے کم مجمع نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہوا کم نہیں ہوا۔ میرے غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، ایک انتہائی ضعیف العمر، اتنا بڑا شخص تھا کہ تاریخ بتاتی ہے اس کی بھویں جھک گئی تھی، اس کی پلکیں جھک گئی تھی، معمر تھا، ضعیف العمر تھا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، حضور والا دست حق پر بڑھائیے، میں آپ کے دست پاک پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا، تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں رہنے والا سنان کا ہوں اور میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ تم آج اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اتنے سال تک تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ کون سی چیزیں مانع رہی تمہارے اسلام قبول کرنے کی راہ پر حائل نہیں؟ تو وہ محمد شخص بولنے لگا، حضور بات ایسی ہے کہ میرا نام سنان ہے، میں یمن سے آیا ہوا ہوں، تو معاملہ یہ ہے کہ میرے اندر اسلام کی حقانیت عرصہ دراز سے راسخ ہو گئی تھی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اور آپ کا جب شورا ہوا، آپ کی تقریریں میں نے نہیں سنی، جو تقریریں سنتے تھے ان سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یقیناً آپ مذہب اسلام کے صحیح دائی ہیں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا، بہت سارے دائی اس سے پہلے بھی رہے ہیں اور آج بھی ہے، تو میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا کیوں چاہتے ہو؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ کہ حضور بات ایسی ہے، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کروں گا، وہ شخص پوری دنیا میں جو سب سے بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی شعار ہوگا، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کروں گا۔ میں تلاش میں تھا سب سے زیادہ متقی کون ملے گا، سب سے زیادہ پرہیزگار کون ملے گا، سب سے زیادہ تقوی شعار کون ملے گا، سب سے زیادہ تہجد گزار کون ملے گا، سب سے زیادہ حزم و تقوی کا پیکر کون ملے گا۔ میں بڑا پریشان تھا، برسوں سے میں اسی فکر میں رہا، جستجو میں رہا، تلاش میں رہا، متفکر رہا۔ ایک دن میری قسمت کا تارا چمکا، میں سو رہا تھا، عالم رؤیا میں، عالم خواب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ سنان تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور میں اسلام کی حقانیت پر میرا بالکل ایمان ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر سرکار میری تمنا یہ ہے میں ایسی شخصیت کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو۔ ایسی شخصیت مجھے آج تک نہیں ملی، تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ کوئی شخصیت ہو تو آپ بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی کا نام ہے،
عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا نام ہے. آپ نے فرمایا کہ سنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہاری فکر دور ہو گئی, چلے جاؤ بغداد کی دھرتی پر, وہاں عبد القادر جیلانی موجود ہیں, وہ دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کی بارگاہ میں جاؤ, عیسائیت سے توبہ کر کے تم ہلکا پھلکوں سے اسلام ہو جاؤ. اس لیے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں, کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور وہ سنان